السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، سب سے پہلے آپ سب کا آج کی اس نشست میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو یہ سیشن ہے وہ آن لائن سیشن ہے، تو اس کی ترتیب جو ہے وہ سب سے پہلے اس میں قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہمارے اسپیکر جو ہے وہ انشاءاللہ سے اسپیچ دیں گے اس میں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروفیٹس ابراہیم's ایمان لیسن فار آور ٹائم۔ پروفیٹس ابراہیم's ایمان لیسنس فار آور ٹائم۔ اور آج کے اسپیکر ہیں جناب عبد المنان خان صاحب۔ جناب عبد المنان خان صاحب جو ہیں وہ ہی از اے ٹرینڈ اسپیکر بائی ورلڈس نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر ٹونی رابنس، اور یہ این ایل پی پریکٹیشنر اور کوچ ہیں، لائف کوچ ہیں، لائف ٹائم تھراپی پریکٹیشنر ہیں، اور آر ایس سی آئی کوچ بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ گلبرگہ سے ہے۔ جناب عبد المنان صاحب، تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عبد المنان خان صاحب کو کہ وہ جو ہے پروفیٹس ابراہیم's ایمان لیسنس فار آور ٹائم ٹاپک پہ انشاءاللہ اپنی اسپیچ پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاءاللہ سے ابھی جو سیزن چل رہا ہے، سیزن ان دا سینس کہ جو ہے ہماری بقرعید قریب ہے، ذی الحجہ جو ہے قریب ہے، اور بہت ہی مبارک دن جو ہے نا آنے جا رہے ہیں، اور یہ خاص طور سے یعنی جو حج کا جو مہینہ ہے اور حج جیسی جو عظیم عبادت ہے، تو جو جس نبی سے ہم کو ملتی ہے، یعنی جس کے بارے میں قرآن میں تقریباً 73 ٹائمز جو ہے نا ان کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائش، جو چیلنجز، جو مسائل آئے تھے، اور اس کو کیسا جو ہے نا انہوں ہینڈل کرے، فیس کرے، وہ چیزیں جو ہے نا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی ریلیونسی آج کے دور میں، آج کل کے حالات میں کیسا جو ہے نا ہم اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سطح پر، یعنی آن اے گلوبل لیول، آن این انٹرنیشنل لیول، امت کو، ملت کو جو ہے نا پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے ہر جگہ پر، ہمارے ملک میں بھی ہو یا پھر جو ہے الگ الگ جگہوں پہ آپ دیکھیے، سب جگہوں پہ جو ہے نا مسائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے، اور یہ بات جو ہے نا اس سے ہم کو کوئی گھبرانا نہیں ہے، یعنی یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں، دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ سنلی ایز مسلمس، دا مومنٹ وی سے وی آر مسلم، تو پھر یہ چیلنجز جو ہے نا ہم کو آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو کیسی آزمائش ہے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اتنے مشکلات آئے، اتنے مشکلات آئے کہ وہ لوگ ہلا دیے گئے، زلزلوا،
کتنا ہلا دیے گئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. زمانے کا رسول اور اس کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ لوگ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے. یعنی جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے اطراف میں، یہ کب حل کب آئی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب. گڈ نیوز، خبردار، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یعنی یہ چیلنجز the moment we say we are Muslims چیلنجز آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس کہہ دیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، ختم، یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. آزمائش نہیں آئے گی، آئے گی آزمائش. ٹف سے ٹف ٹیسٹ آنے والے ہیں، ڈیفیکلٹیز آنے والے ہیں، چیلنجز آنے والے ہیں، اس کے بعد پھر جنت ہے. جنت یوں ہی نہیں ملتی. یعنی دا بگر دا ٹیسٹ بگر دی ریوارڈ. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی آئی آئی ٹیز میں اگر آپ کو جانا ہے تو جے ڈبل کا ایگزام لکھنا ہے. اگر آپ کو جو نا سول سروینٹ بننا ہے تو اس میں سول سروسز کا جو نا ایگزام لکھنا ہے. ہائر the tougher the question paper and you pass it, greater are the results. تو جنت جیسی چیز، ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے نا ہمیں سے. تو جنت جیسی چیز آپ جانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی ایسی ملے گی، آزمائش تو ہونے والی ہے. اور آزمائش اگر آ رہی ہے، چیلنجز اگر آپ آ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھو کہ انشاءاللہ باذن اللہ کہ آپ صراط المستقیم پہ. سورہ احزاب، جنگ احزاب کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے نا کہ جب احزاب از اے پلورل آف حزب، یعنی پورے آرمیز جمع ہو گئے مکہ کے جو مدینہ کے اطراف میں، اور وہ لوگ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرے کہ اب ہم یہ مسلمانوں کا بہت ہو گیا یار، اب ہم ان کو انہیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹرمینیٹ کر دیں گے، فنش کر دیں گے. تو پورے جمع ہو گئے، پلاننگ کرے، اطراف کے ٹرائب سب لوگ جمع ہو گئے. جمع ہو کے اب وہ لوگ کیا کرے، اب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اور جب مسلمانوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں کا جواب کیا تھا، دیکھیں فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب وہ لوگ وہ احزاب کو دیکھے، وہ جو گروپس کو دیکھے، تو وہ لوگ بولے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی چیز کا جو ہے نا پرومس کیا تھا، یہ دن آنے والا تھا، یہ دن آنے ہی والا ہے، بتایا گیا تھا ہم کو. فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَّدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. وہ لوگ کیا بولے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اور جب وہ گروپ وہ احزاب کو دیکھے وہ لوگ، تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوا، ایمان و تسلیمہ، اور ان کے سبمیشن میں، ان کی اطاعت میں، ان کی عبادات میں اور زیادہ جو ہے نا اضافہ ہوا. وہ لوگ ڈرے نہیں بلکہ ایمان ان کا جو ہے نا اور مضبوط ہو گیا. تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اس دور میں، جو چیلنجز گلوبل لیول پہ مسلمز فیس کر رہے ہیں، تو یہ جو پرسیکیوشن اور ایمان کا ٹیسٹ، یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ایمان اس سے بڑھنا چاہیے، اور ہماری سبمیشن، ہماری عبادات اور اطاعت جو ہے نا اس سے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ باذن اللہ، یہ عزم کریے آپ لوگ، ہر کوئی اس محفل میں کہیے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایک عزم اور ایک جو ہے ایک وربل کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا ہم لیں گے، اور قرآن سے لیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے باذن اللہ. اللہ چاہتا ہے اٹ ول بی اے ویری یونیک سیشن. آئی ول ڈو مائی بیسٹ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. بالکل آپ ریلیکس آرام سے جو ہے نا بیٹھیے، ٹیکا لگا کے بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ریلیکسنگلی جو ہے نا آپ سنیے. اور باذن اللہ ہم اس کو جو ہے نا قرآن سے لیں گے، کلام اللہ سے لیں گے. اس کو جو ہے نا آپ بس سنیے، اور اسی سے یعنی سورس سے لیں گے ہم اس کو انشاءاللہ، اور اس کی میننگ اور مفہوم پہ دیں گے. اور پھر آج کے دور میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں، سینیریو بائی سینیریو جو ہے نا انشاءاللہ باذن اللہ ہم لیتے جائیں گے. ایوری بڈی از ریڈی انشاءاللہ؟ جسٹ ریز اپ یور ہینڈ، جسٹ لائک مجھے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں بٹ بات نہیں. ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آئی لو میں ہمارا کبھی بھی کہتے تھے انٹریکٹیو سیشنز کرنا بول کے، تو یہاں پر جناب آپ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں.
اور میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں انشاءاللہ، اینڈ آپ لوگ جو ہے نا مجھے سن سک رہے ہیں بٹ مجھے آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. سو ایٹ لیسٹ آئی وانٹ سم وربل سوری سم ایکشنس، جس سے جو ہے نا پتا چلے کہ انشاءاللہ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، ویجیلنٹ ہیں، اور جو ہے اس پروسیس کو جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں. ٹیک اٹ ایز این انجوائمنٹ پلس لرننگ پلس باذن اللہ ایمان بڑھانے والا سیشن. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے اس میں، اور ہر سب کو ہر کسی کو اس سے جو ہے نا فائدہ لینے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. اللہ سے متکلم و خیر من المستمعین. میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ میں اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھاؤں. کہنے والا سننے والے سے بہتر نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ مختصر سے. اس عراق میں پیدا ہوئے تھے 4000 سال پہلے، 4000 ایئرس اپروکسیمیٹلی. ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ار. تو اس جگہ پہ جو ہے نا یعنی آج کے دور میں جس کو عراق بولتے ہیں، 4000 سال پہلے. اور ان کا گھر یعنی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر جو ہے شرک جو ہے نا ہوتا تھا، شرک کا جو ہے نا اڈا تھا. اور لیکن وہ ایک سوچنے والا دماغ تھا، ایک تھنکنگ مائنڈ تھا، اولو الالباب تھا. ہم کو جو ایک لیسن ملتا ہے یہاں پہ، لیسن نمبر 1، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو ہے نا ایک تھنکنگ مائنڈ جو ہے نا ہونا چاہیے. مومن جو ہے نا غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا، تفکر کرتا. افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. تو غور و فکر جو نہ کرتے رہنا، حالات کے اوپر غور و فکر کرنا. کوئی بھی جب واقعہ ہوتا ہے زندگی میں اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنا. جب کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آتے ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ حالت کیوں بنے، کیا سچویشن تھا، میرا اس میں کیا رول تھا. تو پوری زندگی جو ہے نا ہم ان کی لیں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ دین کی بات جو ہے نا اپنے والد کو پہنچائے، دین کی بات اپنے کمیونٹی کو پہنچائے، دین کی بات جو ہے نا اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، جو لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کو جو ہے نا کیسا پہنچائے، کیسا جو ہے نا ان کو بے گھر کر دیا گیا. اور پھر جو ہے نا جب ایمان لانے کے بعد کے مسائل کیسے تھے، اس کے بعد جو ہے نا فیملی کے ساتھ بچے کو ذبح کرنے، کتنے ٹیسٹ تھے وہ پورے انشاءاللہ باذن اللہ ہم لیں گے. اور جو ہے اس کو پورا جو ہے نا قرآن سے ہم اس کے لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو اسباق ہے. تو آئیے جو ہے نا ہم لیتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے اور غور و فکر کرنے والے تھے، ینگ تھے لیکن غور و فکر سوچنے والے. تو ہمارے یوتھ کے لیے ایک میسج ہے، وہ ہے کہ جو ہے ڈونٹ جسٹ گو ود دا ٹائڈ، ڈونٹ جسٹ گو ود دی فلو. ارے ہر کوئی کر رہا اپن بھی کر رہا ہے، ارے ہر کوئی جو ہے نا کوئی لغو چیز موبائل میں دیکھ رہا اپن بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا نیٹ فلکس دیکھ رہا یہ کر رہا اپن بھی نہ. آپ سوچئے اس میں میرے دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ ہے. ہر کوئی جو ہے نا آئی پی ایل دیکھ لیتے بیٹھا ہے، موبائلوں میں فالو کر دی کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہے، کیا مجھے کوئی آخرت کا فائدہ ہے. یوز یور مائنڈ ٹو تھنک. ایک تھنکنگ مائنڈ جو ہے نا اپنا رکھنا ہے. اور خاص طور سے یوتھ کے لیے میسج جو نا میں دینا چاہوں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام واز اے یوتھ، واز اے ینگ پرسن، اور جو ہے نا بہت غور و فکر کرتے تھے. مشرکانہ گھر میں پیدا ہو کر غور و فکر کر کے روشنی کی طرف آنا، مطلب کتنا غور و فکر جو ہے نا وہ کیا ہوگا. آئیے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ارے یہ جو چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے خود بنائے، اس کو آپ جو ہے نا اپنا خدا بنا رہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو یہ گمراہی نظر آ رہی ہے. والد صاحب مجھے یہ گمراہی نظر آ رہی ہے، اور یہ سب لوگ جو کریں وہ بھی کچھ صحیح راستہ نہیں نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جیسا بندے کے اندر طلب رہتی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب ہم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسباب بنا دیتا. مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ. نیت ہم کو کرنا ہے، انٹینشن اپنا ہے، راہیں اللہ کھولے گا، دروازہ اللہ کھولے گا، روشنی ہے جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھائے گا، جیسا انہوں ارادہ کرے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور پھر ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی جو ہے حقیقت کو جو ہے نا بتا دیا، تاکہ وہ کامل یقین جو ہے نا اس کا ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پھر اس کے بعد کیا وہ غور و فکر کرنا شروع کرے. اچھا اللہ تعالیٰ اسباب یعنی اب دروازے کھول رہا ہے، پھر اپنے انسان کو اپنی محنت کوشش جدوجہد جو ہے نا جاری رکھنا ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا.
جیسا رات ہوئی سٹارز کو دیکھے، قال هذا ربی، بولے یہ میرا جو نا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، پھر دیکھے جب سٹارز غائب ہو گئے، بولے نہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، یہ تو جو ہے نا میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھے بولے ارے یہ جو ہے نا خدا ہے کیا. یعنی غور و فکر کا پروسیس چل رہا ان کا. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر دیکھے کہ جو ہے نا وہ چاند بھی چلا گیا. بولے جب تک اللہ اگر مجھے ہدایت نہیں دیا تو جو ہے نا میں گمراہ لوگوں میں پڑ جاؤں گا. ابھی دیکھیے نیت ہوئی، اللہ جو ہے نا راہیں کھولنا شروع کرے، کوشش جاری رہی. اندر امپورٹنٹ لیسن نمبر 4 کہ دعا کنٹینیو رکھنا. یعنی اچھا کام جب آپ اس میں لگے ہوئے ہیں اپنی دعاؤں کو جاری رکھو. آپ پوری محنت کریں، آپ پورے ایفرٹس ڈال رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا پھر بھی دعا کرتے رہنا. دعا سے جو ہے نا نہیں رکنا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے جائے گا انشاءاللہ. یہ ہر ایک کے لیے ہے. کسی کی نوکری چلے گی، بھئی آپ جاب تلاش کر رہے ہیں، پورے ایفرٹس ڈال رہے ہیں، ساتھ میں دعا کنٹینیو رکھنا ہے، اللہ راہیں کھولے گا انشاءاللہ. رزاق ہے، آئے گا ٹائم انشاءاللہ رزق دے گا. اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ساتھ میں دعا جاری رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اچھے نمبر دے گا انشاءاللہ. تو یہ پروسیس جو ہے نا دونوں پیرلل میں جو ہے نا چلتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. اس کے بعد جو ہے نا جب سورج کو دیکھے بولے یہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، یہ ہو سکتا، یہ میرا هذا ربی، یہ میرا خدا ہے. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. پھر دیکھیں جب وہ سورج بھی چلے گا تو بولے نہیں اب میں شرک نہیں کر سکتا، اے میرے قوم کے لوگوں جو شرک تم لوگ کر رہے ہو میں یہ نہیں کروں گا. اب وہ لوگ الگ الگ چیز، کوئی جو ہے نا سورج کو مان رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی کچھ اور چیز کو خدا مان رہا ہے. پھر اس کے بعد بولے اب یہاں پر پیور توحید کی جو نا بات ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اب میں میرا چہرہ میں صرف اس اللہ کی طرف، اس خالق کائنات کی طرف جس میں آسمان اور زمین کو جو نا بنایا، اس کی طرف جو نا میں رجوع ہوتا ہوں حنیفا، اور جو ہے نا صرف اسی کی طرف. اور میں وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا، میں بالکل بھی جو ہے نا شرک نہیں کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یعنی کوشش، نیت کے بعد اللہ اسباب بتائے، کوشش جاری رہی، ساتھ میں دعا کرتے رہے، پھر کوشش جاری رہی، اللہ تعالیٰ توحید پہ لے کے آ گیا. سبحان اللہ. ایک مشرک گھر میں سے نکل کے توحید پہ آ گیا. تو یہ کوئی بھی چیز یعنی کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں صراط المستقیم پہ اگر چل رہا ہے تو پھر اللہ کو رجوع ہونا ہے، وہ نیت صاف کرنا، اسی سے جو نا مانگنا ہے. اب دیکھیں جیسا یہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو یہ میسیج مل گیا، اب ان کو یہ میسیج دوسروں تک جو نا پہنچانا ہے. ابھی یہ دین جب مل گیا، یہ دین دوسروں کو پہنچانا ہے. یہ لیسن ہم کو ملا، لیسن نمبر 5، یہ کہ جو نا یہ دین جب ہمارے پاس ہے، یعنی اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایک کے پاس جو نا یہ دین ہے، اور یہ دین ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ آپشنل نہیں ہے. دوستو بھائی لوگ یہ بات سمجھو کہ آپشنل نہیں ہے، یہ آبلیگیشن ہے، یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے. اس کے بارے میں جو نا پوچھو کی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اس دین کی طرف بلاؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ادعو، آرڈر ہے، یہ بلاؤ لوگوں کو. اور ایک مقام پہ نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا، اس سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی جو لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی طرف بلائے، یعنی دین کی طرف بلائے. تو ہماری ایک ذمہ داری ہے، ایک ریسپانسبلٹی، ایک فارگوٹن ریسپانسبلٹی ہے. یہ ریسپانسبلٹی نہیں ادا کرنے کی وجہ سے آج جو ہے امت مسلمہ جو مسائل دیکھ لی، اس کی وجہ سے میجرلی، دوسرے وجوہات بھی میجرلی. لیکن تو یہ ہر ایک اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جو پیچھے آرام سے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے، جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کالم کو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نا بغیر ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے ارادہ کریں, اللہ اسباب بنائے گا. ہر کوئی نیت کرے, نیت کے اوپر اجر ہے, انما الاعمال بالنیات. ہاتھ اٹھائیے اور اقرار کریے, ایک کمٹمنٹ کریے. ہر ایک سے گزارش کروں گا میں, ہاتھ اٹھائیے, کمٹمنٹ کریے انشاءاللہ. اللہ کے پاس کم سے ہماری ایک کمٹمنٹ, ایک ارادہ, تو ایک نیت تو اللہ سے قبول کر لے انشاءاللہ, کہ ہم یہ دین دوسروں تک پہنچائیں گے. کہ ہم نے ارادہ تو کیا تھا, کوشش تو کیا تھا, اللہ تعالیٰ صلاحیت ہمارے پاس اتنی تھی نہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ میسیج ہم دوسروں کو پہنچانا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام یہ میسیج جو ہے نا, سب سے پہلے کس سے شروع کرنا ہے؟ گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے والد سے شروع کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور ابراہیم کا واقعہ سورہ مریم میں بتایا جا رہا ہے. وہ ایک سچا نبی تھا, ایک سچا انسان بھی تھا, اور ایک نبی بھی تھا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, یعنی جب کسی کا آپ اصلاح کر رہے ہیں, کسی کو جو نا دین کی طرف بلا رہے ہیں, کسی کو جو نا کچھ اچھی بات کی طرف بلا رہے ہیں, کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے, اس کی آپ اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہت ہی نرمی سے جو نا کرنا ہے, لِنْتَ لَهُمْ, پیار سے کرنا ہے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم وہ ہیں, آپ لوگوں سے پیار سے بات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اگر آپ لوگوں سے سختی سے بات کریں گے, لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو دین کا کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر بہت پیار سے بات کرنا ہے. تو انہوں پیار سے اپنے والد صاحب سے کہہ لیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے میرے پیارے ابا جان, لاجیکل آرگیومنٹ ہے. دیکھیں آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے جو سنتی نہیں, جو دیکھتا نہیں, اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہے, کوئی نفع بھی نہیں کر سکتا, اس کی عبادت کیوں ہے؟ واٹ اے لاجیکل آرگیومنٹ ہے. دیکھیں اس میں پھر اس کا بولتے ہیں, یا میں جو بول رہا ہوں ایک بیسس, اس کے پیچھے ایک بنیاد ہے, اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے. آئی ہیو دا پروف. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم, میرے پاس کچھ علم آیا ہے, ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا, ایک ایسی نالج میرے پاس آئی ہے, آپ فالو کریے میرے ابا جان, آپ کو میں صحیح راستہ گائیڈ کروں گا. اس میں یہ بھی بات ہم کو ملتی ہے کہ بڑے بھی جو ہے نا, کوئی اگر چھوٹے بھی کوئی اچھی چیز بتا رہے ہیں, کوئی صحیح بات بتا رہے ہیں, کوئی اصلاحی جو ہے نا پہلو ہے, ریکٹیفیکیشن کا کوئی اگر بات ہے تو لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور چھوٹے بھی جب بولیں گے اس کو پیار سے بولنا چاہیے. یا ابت لا تعبد الشیطان, تھرڈ اٹمپٹ, ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پیار سے بولے, لاجیکل آرگیومنٹ بولے, پھر اس کے پیچھے ریزننگ بتائے, اب پھر بولے یہ شیطانی کام ہے, غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو شیطانی کام ہے, شیطان کی بات مت سنیں آپ. شیطان اللہ کی نافرمانی کرنے لگا تھا, رحمان کی نافرمانی کرنے لگا تھا, جو اتنا رحم کرانا اس کی نافرمانی کرنے لگا. پھر اس کے بعد اب وارننگ لیول پہ, یعنی دیکھیں دعویٰ کے سٹیپس دیکھیں آپ, لاجیکل آرگیومنٹ, دلائل کے ساتھ بات کرنا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے سمجھانا, پھر بتانا کہ جو ہے نا یہ غلط راستہ ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہے. ہم نقصانات بتا رہے ہیں, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے کہ جو ہے نا رحمان کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آ جائے, دوزخ کا عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, اور دوزخ میں شیطان جو ہے نا آپ کا دوست بن جائے. تو اتنے پورے آرگیومنٹس اور اچھے انداز میں بہت پیار سے نرمی سے سمجھانے کے باوجود پھر بھی ان کا کیا ریسپانس تھا؟ ان کا ریسپانس تھا, قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تم کو کوئی جو ہے نا ہمارے خداؤں سے محبت نہیں ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اور اگر تم نہیں رکو گے تو میں تمہیں پتھر مار کے ختم کر دوں, مار ڈالوں گا میں تمہیں, اور جو ہے تم ہٹ جاؤ میرے پاس,
یعنی بیسیکلی ان کو بے گھر کر دیا، گھر سے جو ہے نا باہر نکالے، گیٹ آؤٹ، اور بولے وارننگ تمہارے کو جو ہے نا ختم کر دو. تو یہ جو ہے نا ان کا ریسپانس تھا. تو یہ بھی بات ہم کو ملتی ہے، جب ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو برے برے ریسپانسز ایکسپیکٹڈ ہے. گھر والوں سے یہ ریسپانس ایکسپیکٹڈ ہے تو باہر والوں سے کیا ایکسپیکٹڈ رہے گا. تو بھی اس کے بعد جب برا ریسپانس آتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارا اینڈ ریسپانس اچھا ہونا چاہیے. تو کیا بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قال السلام علیک، سلامتی ہو آپ پر. اور پھر دائی جو ہے نا دعا کرتے رہنا ہمیشہ، سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا، میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے. یعنی اینڈ بھی جو ہے نا اچھے اس میں ختم کرو اور دعا کرتے رہو. اور پھر لیکن الٹیمیٹلی اپنے آپ کو اپنے دین کو بچانا ہے. بے گھر بھی ہو گئے پرابلم نہیں، یعنی دا مومنٹ دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں چیلنجز شروع ہوتے ہیں لائف میں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب میں تو جو ہے نا چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا جو غیر اللہ ہے، جس کی جو ہے نا آپ لوگ عبادت کرتے ہیں. وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اب اتنی امید سے، یقین سے جو نا دعا کہ اللہ میری دعا کو جو نا قبول کرے گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر ریوارڈ بھی بعض وقت انسٹنٹ ریوارڈ دنیا میں بھی مل جاتا، اور پھر آخرت کا تو کنفرم ہے، بعض وقت دنیا میں ملنا ضروری نہیں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جیسا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان مشرکانہ حرکتیں وہ لوگ جو کرتے تھے وہ چیزیں سب چھوڑ دی ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ میں کیا دیے؟ وَهَبْنَا، گفٹ کرے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب. اور ایسے بچے نہیں، صالح اولاد. یعنی دائی دین کے کام میں نکلتا، اللہ اولاد کو صالح بنا دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، دونوں بھی جو ہے نا نبی تھے، بلکہ دونوں نے ان کی پوری نسل میں جو ہے نا انبیاء تھے. سبحان اللہ. دیکھیں تو یہ ایک بگ لیسن ہمارے لیے ہے کہ دین کا میسج جو نا ہم لوگوں تک جو ہے نا پہنچانا ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا پوچھ ہونے والی ہے اپنے طور سے. کہ آج کل ابھی تو آسان ہو گیا، پہلے ڈیفیکلٹ تھا فیس ٹو فیس. ابھی آپ کے جو کولیگز ہے یا پھر جو بھی دین سے دور ہے، برحال جو بھی مذہب کا ماننے والا ہے، پرانا نیا، اسکول ڈیز کا، کالج ڈیز کا، اس سے کنیکٹڈ ہے. فیس بک پہ ہے، واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہے، انسٹا پہ کنیکٹڈ، پہ جو بھی پلیٹ فارم پہ کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ان پہ کنیکٹڈ ہے. ان سے بات چیت کریے، ریپو فارم کریے اور ان کو اپنا میسج پہنچائیے، دین کا میسج پہنچائیے. بہترین جو ہے نا پی ڈی ایفس ہیں اویلیبل، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. بہترین ویب سائٹس ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. آن لائن ڈائلاگز جو ہے نا آپ ان سے کر سکتے ہیں، آف لائن کر سکتے ہیں. دروازے بہت کھلے گا. پہلے مل کے ہی کرنا پڑتا، ابھی دیر لاٹ آف ڈورز آر اوپن. اگر کسی کو ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے، دوسرے ہی کین چوز دی الیکٹرانک مینس. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ باذن اللہ. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ والد کو تو دے دیے، وہ مانے نہیں، بے گھر ہو گئے، ہے نا. اب جو دوسرے جو نا قوم کے لوگوں کو اب دین کا میسج دینا شروع کرے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. اے میرے قوم کے لوگوں، میرے ابا جان قوم کے لوگ، یہ کیا چیزیں ہیں جس کے پیچھے جو ہے نا آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو بناتے ہیں. اب دیکھیے وہ لوگ کا کلاسیکل ریسپانس، جب کوئی انسان کوئی غلط کام کرتے رہتا نا، کلاسیکل ریسپانس کیا رہتا؟ ارے ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے، ارے ہمارے والد بھی وہی کرتے، ارے یہ ہمارے خاندان کا ہے، ارے یہ ہماری پرمپرا ہے، ارے یہ کلچر ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہم لوگ شروع سے ایسے کرتے آتے. دیکھیے کلچر کچھ بھی ہو، اسلام کیا بولتا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. آج کل ایک وارننگ کے طور پر بتا دوں کہ کئی وقت ہمارے مسلمان گھرانوں میں کلچر کے نام پہ، ٹریڈیشن کے نام پہ، خاص طور پہ شادیوں میں بہت ہی جو ہے نا غلط قسم کے رسومات جو ہے نا ہوتے ہیں. غیر اسلامی جو ہے نا رسومات، اس سے جو ہے نا ہم کو بچنا ہے. یہ کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، ارے کرتے نا. کلچر ٹریڈیشن سے کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کیا ہمارے لیے کرائٹیریا جو ہے نا قرآن اور حدیث، بس اس سے ہٹ کے نہیں ہے کچھ اور. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو لوگ بولے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ارے ہمارے باپ دادا بھی تو ان کی عبادت کرتے تھے. امیڈیٹلی ان کا جو ہے بیس لیس illogical آرگیومنٹ. ابراہیم علیہ السلام بولا اگر وہ لوگ بھی گمراہ تھے تو بھی وہی کرتے کیا؟
قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، وہ لوگ بھی گمراہ تھے تو تم بھی کیا گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب دیکھیے، اب ان کو جب دین کی دعوت دی جا رہی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے تمہارے پاس کچھ ہے یا مذاق کر رہے ہیں یار، یعنی اس کو جو ہے نا بلیٹل کر دینا، دائی کی بات کو جو ہے نا اس کا مذاق اڑا کے جو ہے نا بات کو ختم کر دینا. تو پھر جو ہے نا انہوں کہتے ہیں قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. تو اس کے بعد انہوں بولتے ہیں تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور میں گواہ ہوں، یعنی میں خود اس کی جو ہے نا عبادت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں. بہرحال پوری کوشش کرے، وہ لوگ مانے نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے فیسٹیول کا ٹائم آ گیا، وہ لوگ جو ہے نا گاؤں چھوڑ کے جو ہے نا وہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے. تو پھر انہوں جو ہے نا اپنا ایک کمٹمنٹ بولتے ہیں وَتَاللَّهِ، قسم کھاتے ہیں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم وہاں جائیں گے نا میں پلاننگ کروں زبردست تمہارے خداؤں کے بارے میں تعلق سے جو ہے نا میں پلاننگ کروں گا. اور اس پر زبردست پلاننگ کرتے ہیں اور لوگ کو جو ہے نا پیسز میں کر دیتے ہیں. اب وہ لوگ جو واپس ریٹرن ہوتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جو سب سے بڑا ہے اس کو انٹیکٹ چھوڑ دیتے، باقی سب گون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اب ان لوگوں نے فیسٹیول سے واپس ریٹرن آئے، آ کے اس کے بعد دیکھے ارے یہ کیا حالت ہو گئی، ایک ہی بچا ہوا ہے باقی تو کوئی ہے نہیں. تو اس کے بعد پھر ان لوگ آپس میں ڈسکس کرنے لگے یہ کیسا ہوا کیسا ہوا. تو پھر ان میں سے جو ہے نا پھر وہ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتیا، ارے ایک لڑکا تھا اس کو ہم لوگ سنے تھے، یذکرہم، وہ کچھ بول رہا تھا، کچھ پلاننگ تھی اس کی، جو اوپر بات ہے کہ نا ابھی اس کی کچھ پلاننگ تھی. یقال لہ ابراہیم، ارے ابراہیم بولتے اس کو، ابراہیم ابراہیم بول کے وہ جو ینگ تھے انہوں مطلب ہے نا اس میں فتیا، فتح مطلب ینگ، پتا ہے ارے ینگ بچہ تھا جی، انہیں کچھ بول رہا تھا. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم بولتے، وہ بچہ کچھ کرا ہوگا تو بلاتے پھر ان کو. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لے کے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے بات کریں گے اس سے. پھر بولتے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ابراہیم کہ تم نے کیا یہ سب؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں میں، دیکھو سب سے بڑا ہے نا وہاں پہ. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، یہ سب سے بڑا جو ہے نا اسی سے تو پوچھو اگر انہیں بات کر سکتا تو. تو لوگ بولتے ایک تو دیکھیں ہر ایک کے لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا دکھاتے، سمجھے کچھ روشنی دکھاتے، اب اس کا چوائس اس کو اڈاپٹ کرے یا پھر ریجیکٹ کرے. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بولا آپس میں رجوع ہوئے، ارے ہاں یار اب اللہ غلط کر رہے ہیں، صحیح بھی ہے کہ ہاں بات تو بندہ صحیح بول رہا، کیسا ہو سکتا ہے یہ بڑا والا بھی توڑ نہیں سکتا کوئی بھی، ان لوگوں نے تو کچھ پاور ہی نہیں ہے یہ لوگ کریں. لیکن پھر بھی ان کو شیطان بھکا دیا اور ان کا جو مشرکانہ حرکتیں تھے وہ جو ہے نا غالب آ گئے، شیطان کے وسوسے سے غالب ہوئے اور انہوں کیا کریں ثم نكسوا على رؤوسهم، پلٹ گئے لوگ پھر اپنی بات کو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے ابراہیم تمہیں معلوم ہے نا ان بات اس نہیں کرتے، کیسا جو ہے نا ان سے ہم بات کریں، ان سے پوچھیں گے کیسا، بڑے سے پوچھیں گے کیسا تم کرے یا نہیں کرے، یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. یعنی ان کا آرگیومنٹ خود ان کو اپنے آپ کو ڈیفیٹ کر دیا. یعنی میسج ایسا دینا دین کا کہ جو ہے نا سامنے والا اپنے آرگیومنٹ سے خود فیل ہو، بیکاز باطل پیرش ہونے والا ہے. جاء الحق وزهق الباطل، یعنی باطل اس کے اندر بیس لیس رہتا ہے، باطل کے اندر جو ہے نا کوئی ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی، حق غالب ہونے والا ہے، حق کے اندر جو ہے نا پاور رہتی، اس کو ڈیفیٹ کرنا مشکل رہتا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں تم اس چیز کی کیوں عبادت کرتے جو تم کو فائدہ ہی نہیں کرتی، جس کا جو ہے نا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم اس چیز کی عبادت کر رہے ذرا عقل بھی استعمال نہیں کرتے، تباہی ہو اگر اس قسم کی حرکت کرتے. اب اس کے حق ان کے سامنے آ گیا،
جو مشرکین تھے ان کے سامنے حق آ گیا، لیکن ان کا جو ایگو تھا یا پھر ان کے جو باپ داداؤں کو جو فالو کرنے کا تھا، جو ٹریڈیشن، جو کلچر کتنا ڈینجرس رہتا دیکھیں، حق سامنے آنے کے باوجود جو ہے نا اس کو مانے نہیں، الٹا وہ لوگ پلاننگ کرے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے، ختم کر دیں گے. اور پھر جو ہے دیکھیے اتنی illogical بات، اوبر ہے کہ جو ہے نا اپنے خداؤں کو سپورٹ کرو، قالوا حرقوه، ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا، اور اپنے خداؤں کو سپورٹ کرو. بات میں دیکھیے کتنا illogical، خدا ان کو سپورٹ نہیں دے، ہمیں خداؤں کو سپورٹ کرو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. تو اس کے بعد جو ہے نا پورا پلاننگ کر کے زبردست. اور ایک بڑا لیسن ہم کو ملتا ہے کہ جب دین کی بات دوسروں تک ہم پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں تو بڑی بڑی جو ہے نا آزمائش آئی، جان جو ہے نا خطرے میں آئی، اور اگر ویسا جان نکل بھی گئی تو شہید ہے اور کیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی مدد بھی جو ہے نا ویسی آتی ہے. اللہ کی مدد کیسی آئی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ آگ سے بات کرے، اور جو آگ جس کا کام جلانا ہے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بولے یا نار، اے آگ، نار کونی بردًا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، اور ایسی ایک دم چلڈ بھی نہیں، سلامتی ہو، کول ہو، انجوائبل ایکسپیرینس، ریلیکسنگ ایکسپیرینس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو بتائے. تو داعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد بھی جو نہ رہتی. تو جب اس کام کے لیے، دین کے کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مدد کرتا ہے. کہاں سے وہ مدد کرتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مدد آتی. اس کے بعد پھر جو نمرود یعنی زمانے کا جو بادشاہ ہے، اس کو جو ہے نا دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے نا نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اس کو بھی جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا آرگومنٹ میں اپنا لگا ہوا رہتا ہے، یعنی رکے نہیں. اپنے والد کو دیے، قوم کے لوگ ان کو جو دیے، اس کا جو زمانے کا بادشاہ ہے اس کو جو ہے نا دیے، یعنی اپنے کام کو جو ہے نا جاری رکھے، کام کو جو ہے نا روکے نہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اور جب ابراہیم نے اس کے ساتھ جو ہے نا بحث کیا، یعنی اس کو میسیج پہنچا جس کو اللہ نے ملک دیا تھا، یعنی بادشاہت دی تھی، اللہ نے اس کو دیا تھا. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میرا رب تو وہ ہے جو نا زندگی اور موت دیتا ہے. تو انہیں بھی بولنے لگا، نمرود بھی بولا قال انا احیی و امید. بیس لیس آرگیومنٹ رہتا ہے دیکھیے لوگ کا. ایک زندہ آدمی کو لایا، مطلب ایک اچھے خاصے آدمی کو لے کے ختم کر دیا، اور جو قیدی جو ہے نا موت کی سزا تھی اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا، بولا میں بھی جو ہے نا زندگی موت. بیس لیس آرگیومنٹ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام ایسا زبردست آرگیومنٹ رکھے کہ جو ہے نا ایک دم بوکھلا گیا ہو. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اللہ تو جو ہے نا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی ہمارا کام میکسیمم میسج پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو. اب سامنے والا مانتا نہیں مانتا وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام میسج پہنچانا ہے. وی ہیو ٹو ڈو اور بیسٹ. اچھا اسلام قبول کر لیے، دین پہ چل رہے ہیں. اچھا جو دین پہ چل رہا ہے اس کے یعنی دائی کے لیے تو آزمائش ہے، تو ہے ہی. دین پہ جو بھی چل رہا ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اور اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے. دیکھو اپنا ایمان کا لیول کم ہے، اپن دنیا کے اس میں پریشان ہے، وہ اقامہ میں، اس میں جاب نہیں ہے، اس میں بیوی بچوں میں، بچوں کے پڑھائیوں میں، تو اس میں تو اپن پریشان ہے. کیسی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، انبیاء کی کیسے کیسے آزمائش دیکھیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب اس کے بعد پھر جو ہے نا جب کافی ٹائم کے بعد ان کو بچہ ہوا، پھر ان کے جو وائف تھے بی بی ہاجرہ، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہ لوگ کو جو ہے نا مکہ میں چھوڑ دو. اور ایک وہ وادی ہے، ایک ویلی ہے جہاں پر جو ہے نا کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی پلانٹیشن نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے.
اکیلے عورت اور بچہ وہاں پر، دو پہاڑ صفا اور مروہ، جو لوگ یہاں پر حج کیے ہیں دے کین کنیکٹ اٹ انشاءاللہ باذن اللہ، اور وہاں پر جو ہے نا چھوڑ دیے. آپ سوچ کے دیکھیں نا کتنا ٹف، کتنا چیلنجنگ ہے. اور کوئی موبائل کا دور بھی نہیں ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے نا، کوئی موبائل نہیں، کوئی لیٹر لکھ کے جو ہے نا ابھی کیسا چل رہا نہ، صرف توکل. کتنا اسٹرانگ لیول کا بگ لیسن ہمارے لیے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اللہ کے اوپر جو ہے نا توکل ہمارے کو رکھنا ہے. اللہ کا حکم آیا بس کرنا ہے خلاص. کیسا ان کا کھانے پینے کا ہوگا، کون کرے گا کون نہیں، اللہ کرے گا. اللہ رزاق ہے، اس کا حکم ہے مجھے کرنا ہے. جب بی بی ہاجرہ کو چھوڑے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو بی بی ہاجرہ پوچھے بار بار، یہ کیا ہے، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو میں نے، ہاں اللہ کا حکم ہے. بولا خلاص میں راضی ہوں. ان کا بھی ایمان دیکھیں، یعنی تربیت کیسی تھی اپنے اسپاؤس کی، اپنے بیگم کی تربیت کیسی تھی، کہ یہ ان کا جو نا ریسپانس تھا. تو پھر جب چھوڑتے وقت توکل، اور پھر دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں میری فیملی کو، بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں، غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں، کوئی کلٹیویشن نہیں ہے یہاں پر، عند بیتک المحرم، لیکن آپ کے گھر کے قریب میں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ یہاں پر تاکہ لوگ جو ہے نا نماز قائم کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل جو ہے نا یہاں پر مائل ہوں، نرم پڑے، لوگ یہاں پر آئیں، بسیں. مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ، اور ان لوگوں کو رزق دیجئے. بنجر زمین ہے لیکن اللہ ان کو رزق دیجئے. مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جو ہے نا شکر گزار. آپ دیکھیں کتنا زبردست. اس کے بعد لمبا واقعہ ہے کہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا پیاسے ہوتے ہیں، بی بی ہاجرہ جو ہے نا بھاگتے ہیں، جو ساتھ صحیح کے چکر آج ہم جو ہے نا کرتے ہیں حج میں، عمرہ میں. پھر وہ جو ہے نا پانی وہاں سے نکلتا ہے، زمزم جس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں، اتنا زیادہ نکلا کہ وہ کہنے لگے زمزم زمزم جو ہے نا رک جا. یہ جو ہے نا وہاں پر مکہ میں آپ دیکھیے جب جاتے ہیں، ہر قسم کا جو ہے نا فروٹ آپ کو ملتا ہے، سال تمام جو ہے نا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا سسٹم جو ہے نا وہاں پر بنے. اور ایک ڈیزرٹ جیسے ایریا میں وہاں پر جو ہے نا پانی، زمزم اٹسیلف از اے میراکل. سالوں سال سے جو ہے نا آپ سوچ کے دیکھیے، 4000 ایئرس سے جو ہے نا زمزم کا پانی کنٹینیو ہے. اور حج میں، عمرہ میں لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور جو ہے نا لوگ پانی پیتے ہیں، لیکن لے کے بھی جاتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو، لیکن پانی ختم نہیں آتا. اور ہر چیز کی جو ہے نا اس میں شفا ہے. سبحان اللہ، کیا میراکلس واٹر ہے نا، کتنا بڑا میراکل ہے. تو یہ دعا جو ہے نا پھر قبول ہوئی. تو دائی کی جو ہے نا دعائیں بھی جو ہے نا قبول ہوتے ہیں، اس کی مقبولیت جو ہے نا زیادہ رہتی ہے. اب اس کے بعد پھر دیکھیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ، اتنا بڑا ٹیسٹ، اتنا بڑا ٹیسٹ. کوئی کوشچن ہمارے کنوینر سے کہ کتنا ٹائم ہے ابھی ہمارے لیے؟ ڈو آئی ہیو another like 5-10 minutes please, can I just know? Okay, till I get the answer I will continue. اب دیکھیے ایک بڑا ٹیسٹ. تو جیسا میں بتایا کہ دین کے کام میں، یعنی جی 10 منٹ اور لے کے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوشچن آنسر سیشن لے لیں گے. ڈن ڈن ڈن، وی آر ڈن انشاءاللہ، جزاک اللہ. تو اس کے بعد دیکھیے بڑا ٹیسٹ اولاد کے لیے. کافی سالوں کے بعد بڑھاپے میں جب اولاد ہوتی ہے، اور ایک انسان کے لیے بڑھاپے میں سب سے بڑا سہارا اولاد ہی ہوتی ہے. اور ایک ہم کو ایک لیسن بھی ملتا ہے، یعنی بڑھاپے میں رہنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیجیے. اور جب کبھی اولاد کی دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے صالح اولاد کی دعا کرنا، نہیں تو اولاد آزمائش بھی جو ہے نا بن سکتی ہے. ویری امپورٹنٹ لیسن یہ ہم کو ملتا ہے کہ صالح اولاد کی جو ہے نا دعا کرنا. تو پھر دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد دیجیے، حب لی دیجیے، گفٹ کریے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گڈ نیوز دیے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بہت ہی جو ہے نا اچھا جو ہے نا آپ کو ایک بچہ جو ہے اس کی گڈ نیوز جو ہے نا ہم آپ کو دیتے ہیں. اب اس کے بعد بہرحال بڑی عمر میں جو ہے نا بچہ ہوا، اور جو ہے نا بچہ بڑا ہوا، اراؤنڈ لیٹ سے بٹوین 7 to 10 ایئرس کچھ ایج ہو گئی. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي مَنَامِكَ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ.
پھر انہوں بولتے ان کے خواب آتا کہ جو نا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے. تو اس کے بعد انہوں بولتے بیٹے دیکھو مجھے خواب ہے یا بنیا، پیار سے، یعنی کیا ریلیشن، فادر سن کیا ریلیشن ہے، دیکھیے کیا بانڈ ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے مجھے خواب ہے کہ جو نا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ تو دیکھیے دوسری چیز ہم کو جو ملتی ہے کہ بچوں سے بھی جو ہے نا مشورہ کرنا، ڈیسیشن میکنگ میں بچوں سے بھی جو ہے نا مشورہ کرنا. اور پھر ایسا ریلیشن تھا، بچوں کی تربیت ایسی تھی ان کی کہ کیا بولے، قال یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ابت افعل ما تؤمر، کر دیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹس. سبحان اللہ. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ اگر چاہا تو آپ مجھے صابرین میں جو نہ پاؤ گے. سبحان اللہ. دیکھیے ایمان اور یقین بھی دیکھیں، اللہ چاہا تو میں صبر کروں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اے میرے پیارے ابا جان کر دیا. یعنی تربیت بھی کیسی ہے. فلما اسلما، اور جب ان دونوں نے سبمٹ کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کا جو فورہیڈ، پیشانی زمین پہ لگا دی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنوں کے ساتھ یہی ہم جو نا ریوارڈ دیتے ہیں. اور پھر بتا رہے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، چھوٹی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر فدیہ کیا کرے اس کی جگہ پہ، ذبح عظیم، یعنی جو آج ہم جو ہے نا جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا گائے وغیرہ جو ہے نا، تو اس کے بدلے جو ہے نا یہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ جو ہے نا دیتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا حج میں ہوتی ہے، بقرعید میں جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں نا. Are you able to connect the dots؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے لوگوں میں اس کو جو ہے نا ہم ایک رکھ دیے، ایک یاد دہانی کے طور پہ جو ہے نا رکھ دیے. بعد کے لوگوں میں نہیں، آج بھی یعنی 4000 years later we are still doing the same thing. سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، پھر جیسا وہ ٹیسٹ پاس کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 لیبلز ملے. کیا لیبل ملے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ملا، ایک دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ. اور پھر اور ایک لیبل سرٹیفیکیشن کیا ملا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم نے پورے ٹیسٹ کو جو نا پاس کر دیا، جو ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے اس کو جب پاس کر لیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، ہم نے آپ کو اس انسانیت کے لیے جو ہے نا امام بنا دیا، لیڈر جو ہے نا بنا دیا. سبحان اللہ. کیا سرٹیفیکیشن ملا دی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا خلیل بنا دیا، لوگوں کا جو ہے نا لیڈر بنا دیا. یعنی وین یو پاس دا ٹیسٹ یو گیٹ دی سرٹیفکیٹ، ہے نا. آپ ایک ایگزام لکھے تو آپ کو ڈگری ملتی، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ. جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کرے تو جو ہے نا یہ سرٹیفکیشنز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اور پھر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم اپنے آپ میں، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک کمپریہنسو جو ہے نا لیڈر تھے، ایک ہولسٹک جو ہے نا لیڈر تھے. قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ تھے، اطاعت گزار تھے. حنیفا، حق کی طرف رجوع کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے. ولم یک من المشرکین، اور شرک نہیں کرتے تھے. اذ قال له ربه اسلم، اور جب ان کے رب نے کہا اسلم، سبمٹ کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، تو
تو اس نے رب العالمین کو اپنے آپ کو جو ہے نا سبمٹ کر دیا. اور وہی چیز جو ہے نا حج میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے جو ہے نا ہم کرتے ہیں. مینا جاؤ، مینا چلے گئے. عرفات چلے جاؤ، چلے گئے. مزدلفہ چلے جاؤ، چلے گئے. کوئی واپس مینا آ جاؤ، چلے گئے. جمرات جاؤ، پتھر مارو، کر لیں، طواف کر. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ اطاعت، وہ جذبہ، وہ فالوئنگ، سمعنا واطعنا، سننا اور اطاعت کرنا، وہ مائنڈ سیٹ ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو ملتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹلی جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا داخل ہو جانا ہے. ارے کچھ چیزوں پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، مرضی، اس طریقے سے نہیں. 100% ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ایک ہم کو لیسن ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا زندگی سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ نے جو ہے بہت بہترین طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے اس موضوع کو پیش کیا اور ہماری بہت اچھے سے رہنمائی کی ہے. اب ہم اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں اگر کسی کا کچھ کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. علیکم عبد المنان صاحب، جزاک اللہ خیر. میری وعلیکم آواز آ رہی السلام. جی جی جی، آ رہی، بالکل بالکل. ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت ہی آمین اچھا آمین. presentation تھا. آمین. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے یہ 4,000 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک نان مسلم فرینڈ بولے کہ آ جاؤ پھر گھر واپسی کر لو، دیکھو آپ تو اسی ریلیجن سے ہو، تو ان کو کس طرح سے کنونس کرے کہ نہیں آپ رونگ ہے؟ جی دیکھیے، حق، رائٹ اور رانگ نہیں، یعنی یہاں پہ جو ہے نا حق اور باطل ہے. ہم کسی کو رائٹ یا رانگ پروف کرنا نہیں ہے. یعنی دیکھیے، ویئر دیر از لائٹ دیر از نو ڈارکنیس، ہے نا. یہ سمجھے ایک روم ڈارک ہے، دا مومنٹ آپ جو ہے نا سوئچ آن کرے یا جو ہے نا لائٹ وہاں پہ آ گئی، لائٹ آتے دا ڈارکنیس از گون. ویئر از ڈارکنیس؟ از گون، اٹ از سیز ٹو ایگزسٹ. تو ہم جو ہے نا حق کی بات سامنے رکھتے ہیں. سامنے والے کو جو ہے نا صحیح غلط یہ آرگیومنٹ میں ہم کو جو ہے نا نہیں پڑھنا. لاجیکلی جو ہے نا یہ حق بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ رہا ہوں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبر سے نہیں ہے. پسند آئے آپ اس کو اپنا لو، نہیں پسند آیا آپ کا چوائس ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دو. اپنا کام پہنچا دینا ہے. اب سامنے والا اس کو لیتا نہیں لیتا وہ اس کا چوائس ہے. تو حق اپنے پاس ہے. اب اس کو جو ہے نا جو بھی اس کے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے نرمی سے ان کو جو ہے نا لاجیکل ڈسکشن کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے میسج کو جو ہے رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. آمین. جی اور کوئی ساتھی؟ بہت کوشچنس نہیں ہے تو ہم یہاں جو ہے اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ابھی عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جو بھی وضو سے فارغ ہونا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ وضو سے فارغ ہو جائیں.